آپ نے کتابیں بھی لکھی ہیں، بہت کچھ لکھا ہے پاکستان کے حوالے سے، کمنٹری بھی کی ہے۔ سب سے بڑا مسئلہ جو ہم نہیں حل کر سکے وہ ہے کہ اس ملک میں مذہب کا کردار کیا ہوگا۔ ہم نے گزشتہ 78 برس میں دیکھا ہے پروفیسر صاحب کہ حالت یہ ہو گئی ہے کہ جس کا دل چاہے جس پر الزام لگا دے۔ یہاں تک ہوا کہ طاقتور ترین اداروں کے طاقتور ترین سربراہوں پر الزام لگے اور انہیں اس الزام سے جان چھڑانے کے لیے اپنی وضاحتیں دینی پڑی، علماء سے فتوے لینے پڑے، اپنے گھروں میں قرآن خوانیاں کرانی پڑی اور مسلسل وضاحتیں دیتے رہے، اپنا پورا خاندان کا شجرہ نسب بتانا پڑا انہیں کہ وہ کس سے تعلق رکھتے ہیں اور ان کا مذہب کیا ہے۔ کسی کے اوپر غلط توہین مذہب کا الزام لگنے کا سوال پیدا ہو جائے، کوئی جج نوٹس لے لے تو جج کے خلاف پوری کیمپین شروع ہو جاتی ہے اور ان کے خلاف الزام تراشیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ ہم نے یہ دیکھا جس کا دل چاہے جب چاہے اٹھ کر کسی پر الزام لگا دے، اپنے ذاتی مقاصد کے لیے لگا دے۔ 97% مسلمانوں کا ملک ہے یہ، اور 97% مسلمانوں کا اسلام خطرے میں ہے اس ملک میں۔ کسی اور اسلامی ملک میں یہ نہیں ہوتا کہ اسلام کا اس طریقے سے استعمال کیا جائے، جس کا دل چاہے کسی قبضے کی زمین پر اسکول بنا دے، خالی کرانے کی ریاست کوشش کرے تو ریاست خطرے میں پڑ جائے، ریاست کے خلاف اتنا پروپیگنڈا ہو رہا ہو۔ یہ ہماری اس وقت حالت ہے۔ کیا ہم اس سمت کو درست کر سکتے ہیں جو آپ نے پاکستان کی تاریخ دیکھی ہے، جو لکھا ہے؟ کیا آگے جا کے ہم ٹھیک سمت میں جا سکتے ہیں، اس کو درست کر سکتے ہیں، اور کیسے کر سکتے ہیں؟ جی بہت شکریہ۔ آج 14 اگست تو اس دعا کے ساتھ بات کا آغاز کرتے ہیں کہ پروردگار پاکستان کو یہ صلاحیت دے کہ وہ اپنی جو اس کی صلاحیتیں، کیپیبلٹیز، پوٹینشل ہے اس کو بروئے کار لاتے ہوئے ان مشکلات سے نکل سکے، اور اللہ کرے کہ پاکستان اقوام عالم میں حق و صداقت کا ایک علم بردار بن جائے۔ پاکستان ان مشکلات سے یقیناً نکل سکتا ہے، اور اس کی سب سے بڑی میرے نزدیک کنوکشن اس لیے ہے کہ جب پاکستان بنا تھا 1947 میں، تو اس وقت محمد علی جناح پہ کسی لوگوں نے یہ تو الزام لگایا کہ وہ جو ان کے پولیٹیکل اوپوننٹس تھے ان پہ پولیٹیکل الزامات لگائے۔ کسی نے یہ نہیں کہا کہ ہم اس لیے ان کے مخالف ہیں کہ یہ اہل تشیع ہیں، یا کسی نے یہ نہیں کہا کہ یہ ظفر اللہ خان صاحب کو جو فلسطین کا سب سے بڑے علم بردار تھے یونائٹڈ نیشنز میں، کہ ان کی بات ہم اس لیے نہیں سنیں گے، یہ احمدی ہیں۔ بات یہ ہے کہ اس وقت کا پاکستان، اور پرانی بات نہیں، 70 سال کی اس دورانیے کی بات ہے، کہ جس وقت پاکستان جنونلی یہ خیال تھا کہ یہ جو صوفیاء کا لایا ہوا یہاں پہ اسلام ہے، اولیاء کا، عرفاء کا، جہاں پہ عبداللہ شاہ غازی سے لے کر لال شہباز قلندر، بری امام، رحمان بابا، یہ جو تمام یہ لوگ جو اسلام لائے تھے، جو محبت کا پیغام تھا، جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس علم، حلم اور جن تقاضوں کو پیش کر رہے تھے ہمارے سامنے، جو عدل و انصاف کا سب سے بڑا علم تھا، اس کو اٹھائے ہوئے تھے، اس اسلام کو چھوڑ کے ہم نے یہ اسلام کو ایک کاروبار بنا دیا۔ سیاست دان ہے تو وہ مذہب جب ضرورت پڑی استعمال کر لیا، کسی نے کوئی مدرسہ مسجد بنائی، کسی پہ قبضہ کر لیا، وہ بھی بزنس ہے، خطیب تقریر کر رہا ہے، وہ بھی بزنس ہے، کسی نے امامہ کسی رنگ کا پہن لیا، وہ کسی ایک جانب رواں دوائیں، اس کا بھی بزنس اور کاروبار ہے۔ مذہب کو کاروبار کے طور پہ استعمال کیا۔ لیکن مجھے یہ یاد آتا ہے آج ہمیں ایسے مواقع پر جب نیشنل ڈیز ہوں تو اپنے ہیروز کو یاد کرنا چاہیے، اور اساتذہ کو بھی۔ میرے استاد ہیں پروفیسر سعید شفقت، لاہور میں ایف سی کالج میں ہیں، ہمارے سول سروسز اکیڈمی میں انچارج تھے۔ ان کا ایک بڑا خوبصورت آرٹیکل تھا، اس کا ٹائٹل تھا ڈسکرپنسی بٹوین ڈیموکریٹک کریڈ اینڈ آٹوکریٹک ریالٹی، اور وہ ابھی بھی موجود ہے، ایکسس کیا جا سکتا ہے انٹرنیٹ پہ۔ اس آرٹیکل کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کے لوگوں کے رویے بہت جمہوری ہیں لیکن حقیقت بہت آمرانہ ہے، اور یہ تضاد ہے۔ اور یہ تضاد اسی لیے ہے کہ مذہب کو کیونکہ کاروبار کے طور پہ استعمال کیا جانا ہے، تو مذہب کا ایسا رنگ پیش کیا جاتا ہے جو بڑے تحکمانہ، آمرانہ اور اتھارٹیٹیو ہے۔ ایک تو یہ ایشو ہے۔ سیکنڈ، تب پاکستان ٹھیک جانب واپس کیوں جا سکتا ہے؟ یہ جو پاکستان کے اندر لوگوں کے اندر جمہوریت کی اویئرنیس اور احساس ہے۔ میں اپنے امریکہ میں بھی پڑھاتے ہوئے لوگوں کو بتاتا ہوں کہ تمام مڈل ایسٹرن ممالک میں اور تمام مسلمان ممالکوں میں پاکستان بالکل ایک یکتا ہے، جہاں ہمیشہ ڈیموکریسی کی ٹریڈیشن جاری رہتی ہے۔ لوگ جانے دیتے ہیں، ذوالفقار علی بھٹو کو سر دار چڑھا دیا، بینظیر بھٹو کو گولی مار دی، لیاقت علی خان کو سر بازار قتل کر دیا، لیکن لوگ مسلسل جمہوریت کی جانب بڑھتے ہیں، چاہے وہ پڑھے لکھے ہوں چاہے نہ ہوں۔ سوال یہ ہے کہ کیوں یہ جمہوری رویہ جو ہے یہ اسٹیبلش نہیں ہو سکا؟ کیونکہ یہ مذہب کو کاروبار بنانے کا طور تھا۔ مذہب تو ہماری پاکستان میں اور مسلمان ملکوں کی اساس ہے۔ مذہب کیوں کاروبار بنتا ہے؟ جب لیک آف کانسٹیٹیوشنلزم ہوتا ہے۔
تو یہ چیزیں جڑی ہوئی ہیں. جمہوری رویہ جیسے جیسے آپ جمہوریت کی پٹڑی پہ واپس چڑھتے چلے جائیں گے اور اپنی جو اسٹرینتھ ہے جمہوری رویے کی اس کو یاد رکھیں گے, اور یہ یاد رکھیں گے کہ یہ جن صوفیاء اور اولیاء کا کمال تھا جنہوں نے محبت کے ذریعے اسلام کا پیغام سب کے سامنے پیش کیا, انہوں نے نہیں پوچھا کسی درگاہ پہ آنے والے سے. کیا کوئی پوچھتا ہے کبھی کہ تم شیعہ ہو, سنی ہو, بریلوی ہو, دیوبندی ہو؟ کسی نے کہا تھا شبیر احمد عثمانی کو کہ آپ یہ سوورنٹی کا کانسیپٹ اسلام کا لے کر آ رہے ہیں تو آپ تو کیوں اہل سنت ہے تو ہم آپ کی بات نہیں مانتے؟ نہیں. پاکستان کی اسٹرینتھ میں شیعہ, سنی, بریلوی, دیوبندی, صوفی, اہل حدیث تمام لوگ ایک خوبصورت گلدستے کی مانند تھے. یہ کوئی پرانی تاریخ نہیں ہے. اس لیے مجھے یقین ہے کہ تھوڑی سی پیتھ کریکشن جو ہے کانسٹیٹیوشنلزم کے ذریعے اپنی جمہوری اساس کو سمجھتے ہوئے واپس پاکستان کو اس پوٹینشیل کی جانب لے آئے گی جو اس کا استحقاق ہے. جب آپ بات جمہوریت کی کریں تو ظاہر پاکستان جب بنا تو خواہش تو یہی تھی کہ پاکستان ایک جمہوری فلاحی ریاست ہو, مگر پاکستان ایک نیشنل سیکیورٹی اسٹیٹ بن گیا اور ظاہر خطرہ بھارت سے محسوس کیا گیا. اور جب جو کچھ اب مئی میں ہوا, جس طریقے سے بھارت نے جارحیت دکھائی اور پاکستان نے مقابلہ کیا, اس کے بعد یہ تاثر اور مضبوط ہو گیا. تو جب نیشنل سیکیورٹی اسٹیٹ ہوتی ہے تو ظاہر پھر ترجیح سیکیورٹی ہو جاتی ہے, انسانی حقوق پیچھے رہ جاتے ہیں, جو ہم نے اپنے بتائے بھی کہ کس کن انسانی حقوق کے معاملات میں پیچھے ہے پاکستان. تو کیسے پاکستان ایک جمہوری فلاحی ریاست کی طرف بڑھ سکتا ہے؟ انڈیا کا آپ نے ذکر ضرور کیا, صرف اس لیے نہیں کہ انڈیا بیشنگ کرنا آسان ہے اور یا پاپولر ہے, لیکن انڈیا ایک انفیریورٹی کمپلیکس کا شکار ہے. اور وہ جو بی جے پی کی پالیٹکس میں سامنے آیا ہے وہ اس چیز سے باہر نہیں آ سک رہے کہ ہم پر یہ مغل اور یہ دہلی سلطنت اور یہ تمام لوگ تھے اور اسلام جو ہے اس نے ہمیں عظیم بنایا تھا اس پورے خطے کو. تو وہ اس انفیریورٹی کمپلیکس انڈیا کو نکلنا ہوگا, کیونکہ اس کا نقصان ان کو خود بھی بہت پہنچا, پاکستان کو بھی پہنچا. مگر پاکستان کو نے خود بھی اپنے پیر پہ کلہاڑی مارنے میں کوئی کمی بیشی نہیں رکھی. کیسے واپس آئے گا؟ یہ پلورلزم ایک رویہ, یعنی جمہوریت کے ساتھ ساتھ یہ جو پلورلسٹک تھاٹ ہے جو پاکستان کے اندر رچی بسی تھی, اور پاکستان کے اندر ہم لوگوں کو مثال دیتے ہیں. میں مسلکی اعتبار سے نہیں, میں مثال دے رہا ہوں. شام غریبہ کی مجلس ہوتی تھی, رشید ترابی صاحب پڑھتے تھے, کوئی سننے والا کہتا تھا کہ پاکستان ٹیلی ویژن پہ یہ شیعہ مجلس ہے یا سنی مجلس ہے. کوئی سبیلے لگاتا ہے, بھی اربعین بھی قریب ہے تو میں ذکر کر رہا ہوں, پانی دینے والا امام حسین کے نام پہ کوئی پوچھتا تھا یہ پینے والا شیعہ ہے, سنی ہے, ہندو ہے, کیا ہے؟ تو یہ ایسنس ابھی بھی موجود ہے, بدرجہ عتم موجود ہے. اس ریلیجس پلورلزم کو کی اسٹرینتھ کو اور کانسٹیٹیوشنلزم, یہ جو پاکستان کی آمرانہ حقیقت ہے, ان کو یہ سمجھنا ہوگا کہ اگر آپ چاہے مذہبی حوالے سے دیکھیں, عدل و انصاف کے کانسیپٹ کے حوالے سے, یا بیسک رول آف لا کو دیکھیں, یہ نہیں ہے کہ جس کے پاس طاقت ہے وہ سمجھے کہ میں ہی جانتا ہوں کہ اس ملک کا بھلا کس میں ہے اور میری انفورسمنٹ کرنے سے ہی یہ ہوگا. جب تک سب لوگوں کو مل کے, اور سب لوگ ملیں گے کیسے؟ کسی قانون کے تحت. وہ ہے کانسٹیٹیوشنلزم, وہ ہے رول آف لا. تو رول آف لا کے علاوہ کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے. مگر ہم تو سالہ سال سے اب اس میں پیچھے جا رہے ہیں. آپ کو لگتا ہے کوئی امید کی کرن نظر آتی ہے کہ ہم رول آف لا پر اور کانسٹیٹیوشنلزم کی طرف دوبارہ جائیں؟ یہ جتھوں کا جو معاملہ ہو گیا ہے, ریاست جتنی کمزور ہو گئی ہے, ڈیموکریسی جتنی پیچھے چلی گئی ہے, واپس ہم ایک راستے پر جا سکیں؟ مجھے ہاں یہ جتھے والے گروپ, لیکن آپ دیکھیں گے کہ جب بھی یہ لوگ آتے ہیں یہ اسٹیٹ کہیں دوسری طرف رخ کر لیتی ہے. کبھی اسٹیٹ اب جان بوجھ کے اس طرف نہیں دیکھتی, کبھی اسٹیٹ اس طرح کی فورسز کو استعمال کرنا چاہتی ہے. وہ پاسٹ میں اللہ کرے کہ سارا کچھ رہ گیا ہو. اسٹیٹ اگر صحیح معنوں میں چاہے, جس کے آثار نظر آ رہے ہیں, میں یہ کہوں گا اسٹیٹ کے کرتا دھرتا اگر یہ کہیں کہ جناب اس بنا پر کہ کسی کا مسلک مذہب کیا ہے, ہم کسی کو دوسرے کو گالی دینے کی اجازت نہیں دیں گے. ہم یہ نہیں کہیں گے کسی پہ بلاسفیمی کا الزام لگا دو اور اس کو سردار چڑھا دو, یا ہم کسی بنا پر کسی کا فیوریٹزم اس لیے نہیں ہوگا کہ یہ سندھی ہے, پنجابی ہے, یا بلوچی ہے, یا پٹھان ہے. یہ اسٹیٹ کے کچھ لوگوں کو ٹاپ پر جو جن کے سامنے بات سلسلہ کار ہے, ان کو اس بات کا ادراک ہے مجھے لگتا ہے, اور وہ ان کو اپنا پارٹنر کن کو بنانا ہوگا؟ ان جمہوری اور انٹلیکچوئل فورسز کو جو پلورلزم میں بلیو کرتے ہیں. وہ پاکستان میں موجود ہیں, ان کو تھوڑی سی تلاش کرنے کی ضرورت ہے. یہ طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جب یہ طاقتور اپنے زوم میں ہوتے ہیں تو ان کے ارد گرد ان کے ایسے ہواری قریب آ جاتے ہیں جو ان کو ثابت کرتے ہیں کہ بس تم ہی خدا یہاں پہ معاذ اللہ رہ گئے. ان کی ذمہ داری ہے, انہی سے سوال ہوگا, وہ اپنا کیا جواب دیں گے, ان کو اپنے گریبان میں جھانکنا ہوگا.
آئی وش کہ میں کوئی آپ کو زیادہ اس سے کانکریٹ جواب دے سکتا، لیکن مجھے ان میں یہ آثار نظر آتے ہیں، کیونکہ اگر تو یہ ہوتا نا، میں اب کسی ملک کا نام نہیں لے جاتا، ایجپٹ، جارڈن، کو ایسے ملک ہوتے ہیں جہاں اتھارٹیرینزم بہت اسٹرانگ ہے، جہاں انٹلیکچوئل کیپیسٹی موجود ہی نہیں ہے، تو یا افغانستان، کوئی ایسے ملک ہوتے ہیں سینٹرل ایشیا میں آپ کہہ لیں، تو امید کم ہوتی. نہیں، پاکستان کی جمہوری قوتیں اور جو یہ بھی میں کہوں گا جو مذہبی اعتبار سے پلورلزم ہے، ہمیشہ مجھے آسما جہانگیر صاحبہ کا نام یاد آتا ہے، ستار ایدی کا نام یاد آتا ہے، بے شمار لوگ اب بھی ان کے ورثاء یعنی انٹلیکچوئل ورثاء ایسے موجود ہیں جو قربانی دینے کو تیار ہیں، جو حق و صداقت کا علم اٹھانے کو تیار ہیں. ان سب کو، کسی کو اپوزیشن کو ہمیشہ یہ کہہ دیا، جو بھی جیل میں جس پولیٹیشین کو ڈالا جاتا تھا، چاہے وہ بھٹو، محترمہ بنظیر بھٹو ہو، نواز شریف ہو، جس کو بھی اپوزیشن میں ڈالتے ہیں اس کو کہتے ہیں کہ یہ کافر اعظم یہی ہے. یہ اس سوچ سے باہر نکلنا ہوگا. ایوری ون از اے اسٹیک ہولڈر ان پاکستان. ان کو عزت دیں گے، ان کے ویو سے ڈفر کریں، لیکن ان کو اپنی مین دھارے میں شامل کریں گے تو پاکستان کا مستقبل بہت ہی تابناک ہے انشاءاللہ.